بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت النحو میں ہم خاتمہ پڑھ رہے ہیں اور اسم کے احکام مصنف رحمہ اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو کل سب سے پہلے انہوں نے اسم کی دو قسمیں بتلائیں، ایک معرفہ دوسرا نکرہ، اور کہا کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی اس میں ضمیریں ہیں، تمام اعلام ہیں، مبہمات ہیں۔ مبہمات سے مراد اسم اشارہ، اسم موصول۔ پھر اس کے بعد معرف باللام کا ذکر کیا۔ معرف باللام کے بعد اب آگے اگلے معرفہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک انہوں نے کتنے ذکر کیے؟ مضمرات ہو گئے، اعلام ہو گئے، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام۔ ٹھیک ہے، اب مضاف کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں والمضاف الى احدها اضافة معنویة، اور مضاف جو ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جو اضافت معنوی ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے بائی ڈیفالٹ جو ایک نکرہ اسم ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے معرفہ بنانے ہیں تو یا تو آپ الف لام لگاؤ گے اور اس کو معرفہ بنا دو گے، ایسی صورت میں اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ یا پھر آپ اس نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف مضاف کر دیں تو بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں غلام، غلام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، آپ کا غلام، میرا غلام، کوئی بھی دنیا کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میں اسے کسی معرفہ کی طرف مضاف بنا دیتا ہوں اور کہتا ہوں غلام زیدن، زید کا غلام، اب یہ ممتاز ہو گیا، ایک معین شخص کی بات ہو رہی ہے۔ غلام زیدن جب میں نے کہا، تو جب ہم کسی نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف بناتے ہیں تو وہ خود بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی قسم یہاں بتلا رہے ہیں۔ تو معرفہ کی قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اسے کسی معرفہ کی طرف مضاف بنا دیں۔ ٹھیک ہے، الا احدیہا جو انہوں نے ذکر کر دی اس کی طرف اضافتاً معنویتاً، اضافت معنوی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اضافت لفظی جو ہوتی ہے وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور مضاف ہو کر اپنے معمول کی طرف مضاف ہوں تو یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتے ہیں، معرفہ بنانے کا فائدہ نہیں دیتے ہیں، تو انہیں اضافت لفظی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اضافت معنوی کی۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں والمعرف بالنداء، اب ایک اور معرفہ ہے جو حرف ندا کے ذریعے بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی نکرہ کے شروع میں آپ حرف ندا بڑھا دیں تو وہ اب معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں ولدن، ولدن لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے، اس میں عام ہے، لیکن اگر مجھے اس کو خاص بنانا ہے، اگر میں اس کے شروع میں ایک حرف ندا بڑھا دوں، مثلا میں کہتا ہوں یا زیدو، میں نے یا حرف ندا کو بڑھا دیا، اے زید، تو یا ولدو، میں کیا کہتا ہوں یا ولدو۔ اب جب میں کسی لڑکے کو پکار رہا ہوں اور کہتا ہوں یا ولدو، تو میں نے اس لڑکے کو خاص کر دیا ہے حرف ندا لگانے کی وجہ سے۔ میں دنیا کے سارے لڑکوں کو نہیں پکار رہا بلکہ ایک معین لڑکے کو پکار رہا ہوں یا ولدو کہہ کر۔ تو اس سے پتا چلا کہ کسی نکرہ کے شروع میں اگر ہم حرف ندا کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الف لام اور حرف ندا دونوں ایک ہی کلمے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے یا الولد، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو حرف ندا استعمال کرو گے آپ، یا تو پھر آپ الف نام کا استعمال کریں گے۔ لیکن تمام الفاظ میں سوائے لفظ اللہ کے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ میں بھی الف لام معرفہ والا ہے، لیکن یا اللہ آپ پکار سکتے ہیں، یا اللہ آپ پکار سکتے ہیں۔ دنیا میں پھر کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے لفظ اللہ جیسا، تو ذات باری تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں اور لفظ اللہ جیسا کوئی لفظ نہیں۔ تو اس لفظ اللہ کے گرامر کی طرف بھی اگر آپ نظر کریں گے تو اللہ کی وحدانیت نظر آتی ہے کہ حرف ندا اور الف لام دونوں ایک لفظ میں جمع ہو سکتے ہیں اور کسی لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ واحد ہے، سمجھیں؟ تو یا اللہ آپ کہہ سکتے، یا الزید نہیں کہہ سکتے آپ، ہاں، یا الولد نہیں کہہ سکتے۔
یا ولدو کہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پر الف لام نہیں لگا سکتے۔ اچھا، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائیں پھر بھی وہ نکرہ رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے قاعدہ کیا ذکر کیا کہ اگر نکرہ کو معرفہ کی طرف آپ مضاف کر دیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ آپ ان کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں تو بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں، معرفہ نہیں بنتے، جیسے کہ لفظ غیرو، نحو، مثلو، شبہ، احد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں غیر زیدن، زید کے علاوہ، تو اب جب میں کہوں، دیکھو غیرو کو میں نے مضاف بنایا ہے اور زید کیا ہے، ایک معرفہ لفظ ہے، تو ایک معرفہ کی طرف میں ایک نکیرہ کی اضافت کر رہا ہوں، لیکن یہاں پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنے گا۔ غیر زیدن کہنے سے مطلب یہ ہوگا زید کے علاوہ، بھئی زید کے علاوہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، تو کون مراد ہے، تو متعین نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں نحو زیدن، زید کی طرح، بھئی کون زید کی طرح، بہت لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب احدو کی اضافت ہما ضمیر کی طرف کر لے، جیسے میں کہتا ہوں احدہما، ان دونوں میں سے ایک، لیکن پھر بھی وہ متعین نہ رہا، کیونکہ معرفہ متعین ذات کو بتلاتا ہے اور نکرہ جو ہے غیر متعین شخص کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے فرماتے ہیں والعلم والعلم ما وضع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد۔ علم وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے کسی معین چیز کے لیے، وہ شامل نہ ہو اس کے علاوہ کو ایک ہی وضع سے۔ علم کی بات گزری کہ اعلام کیا ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جب ہم کسی کو علم ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو کسی خاص شے کے لیے ڈیرائیو کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، یعنی کہ اہل لغت نے جب اس کو بنایا تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو بتلانے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی وضع سے ملٹیپل الفاظ مراد نہیں ہونے چاہیے، ملٹیپل چیزیں مراد نہیں ہونی چاہیے، تب تو وہ علم نہ رہا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں خالد، تو خالد ایک پرسن کو کہا جائے گا، ہر لڑکے کو تو خالد نہیں کہا جائے گا، ہم اور خالد جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک سے زیادہ بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی وجہ سے ایک ہی ذات مراد ہے، تو جب ایسا معاملہ ہو تو اس کو علم کہیں گے۔ تو یہاں تک مصنف نے آپ کو اقسام بتلا دی کہ کتنی قسم کے معرفہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں کون کون سے ہیں۔ تمام ضمیریں یہ معرفہ ہیں، اس میں علم معرفہ ہے، اس میں اشارہ معرفہ ہے، اس میں موصول معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ تین طریقے ایسے ہیں کہ آپ کسی نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، کسی کو مضاف کر دیں کسی معرفہ کی طرف، نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف بنا دیں اضافت معنویہ کے ذریعے، تو یہ بھی معرفہ بن جائے گا، اور 5 ہو گئے کل۔ پھر اس کے بعد آپ الف لام کے ذریعے کیا کریں، الف لام کسی کلمے پر ڈال دیں، نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی نکرہ کے شروع میں حرف ندا کو بڑھا دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو معرف باللام، معرف بالندا اور معرف بالاضافہ، یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں، باقی بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں۔ اب بحث یہاں مصنف آگے بتلائیں گے کہ یہ تو سارے معرفہ ہیں، لیکن معرفہ ہونے میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے، ٹھیک ہے۔ اعرف المعارف کون ہے، کہ کس لفظ کے اندر یا کس میتھڈ کے اندر جو ہے معرفہ ہونے میں زیادہ قوت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُزْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ نَحْوُ أَنَا وَنَحْنُ، کہتے ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ معرفہ کی صفت پائی جاتی ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر انا، ٹھیک ہے، انا مسلمون میں کہتا ہوں، تو لفظ انا جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، اور چونکہ یہ متکلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ معرفت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جو ہے آدمی اپنی ذات کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اسی لیے اگر میں کہتا ہوں
हुआ, तो भाई उससे मुराद भी तो कोई लड़का होगा, बराबर। लेकिन मैं जितना अपने आप को पहचानता हूं, मारिफत मुझे मेरी जितनी है उतनी दूसरे शख्स की नहीं है। तो अना जमीर भी मारिफा है, हुआ जमीर भी मारिफा है, लेकिन अना जमीर के अंदर मारिफत ज्यादा है। उसी तरह नहनु, जब हम कहते हैं नहनु यानी हम सब, तो हम के अंदर मैं खुद भी तो शामिल हूं, तो इसके अंदर भी ये मारिफा होना ज्यादा है। सुम्मल मुखातबो, फिर उसके बाद मुखातब की जमीरें, जैसे कि अंता, अंती वगैरह, क्योंकि अपने बाद आदमी जिसे देख रहा होता है वो ज्यादा उसको पहचान रहा होता है, इस वजह से उसको जो है मारिफत उसके अंदर ज्यादा है, यानी अना के बाद नीचे के दर्जे में। सुम्मल गायब, फिर उसके बाद गायब की ज़मीरें, जैसे हुआ, हिया वगैरह। हम्म। सुम्मल अलम, फिर अलम का दर्जा है, अलम यानी नामों का दर्जा है, जैद, अमर, बकर, खालिद, जैनब वगैरह। सुम्मल मुबहमात, अब मुबहमात का दर्जा उसके बाद है, अलम के बाद मुबहमात का दर्जा। मुबहम से क्या मुराद, इसमें इशारा और इसमें मौसूल वगैरह। सुम्मल मुअर्रफ बिल्लाम, फिर उसके बाद मारिफा मुअर्रफ बिल्लाम का दर्जा है। सुम्मल मुअर्रफ बिन निदा, फिर मुअर्रफ बिन निदा का दर्जा है। वल मुजाफु फी कुव्वतिल मुजाफि इलै, और मुजाफ मुजाफुन इलै के दर्जे में होता है। यानी अगर मुजाफ इले पहले दर्जे का हो तो मारिफा भी पहले दर्जे का होगा। अब यहाँ पर कितनी प्यारी बात कही उन्होंने, गौर करें। देखिए मुअर्रफ बिल इजाफा में क्या होता है कि हम किसी मारिफा की तरफ एक नकेरा को मुजाफ बना देते हैं। अब वो नकेरा और वो मारिफा जो है किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, अलम भी हो सकता है, जमीर भी हो सकती है, या फिर जो है मुबहमात में से हो सकता है, या मुअर्रफ बिन निदा या मुअर्रफ बिल्लाम हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो जब आप मुजाफ बनाएंगे किसी नकेरा को, तो फिर देखा जाएगा कि उसका मुजाफुन इलैह कौन से टाइप का मारिफा है। तो जैसा उसका मारिफा होगा वैसे ही उसके अंदर कुव्वत पाई जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं गुलामी, इसके अंदर या मुतकल्लिम की जमीर है, और मुतकल्लिम की जमीर क्या होती है, अव्वल दर्जे का मारिफा होता है, इसीलिए गुलामी जब आप कहेंगे तो ये भी क्या बनेगा, अव्वल दर्जे का मारिफा बन जाएगा। उसी तरह गुलाम जईदिन, भाई जैद तो अलम है और ये दूसरे दर्जे का मारिफा है, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ गुलाम जईदिन जब कहूंगा तो ये दूसरे दर्जे का मारिफा बनेगा। और अगर मैं इसमें इशारा की तरफ उसे मुजाफ करूं, मैं कहता हूँ गुलाम हाजा, इसका गुलाम, या फिर गुलाम लजी का, वो गुलाम जिसने तुझे मारा। तो अब देखें यहाँ पर मैंने मुबहमात जो तीसरे दर्जे के मारिफा हैं उनकी तरफ मुजाफ बनाया, तो फिर ये खुद गुलाम भी क्या बन जाएगा, तीसरे दर्जे का मारिफा बन जाएगा। यानी उसकी पावर की बात चल रही है कि मारिफा होने में कितनी कुव्वत आएगी उसकी। और अगर मैं मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ उसे मुजाफ करूं, कहूं गुलामुर रजूली, तो ये चौथे दर्जे का मारिफा बनेगा। ठीक है, यहां तक मारिफा की बहस खत्म की। अब नकेरा का हुक्म बतला रहे हैं, कहते हैं अन नकिरतु मा वुदिअ लिशैइन गैरु मुअय्यनिन, अन्नकिरतु मा उदिया लिशैइन गैर मुअय्यनिन करजुलिन व फरसिन, और नकेरा वो है जिसको वजह किया गया हो किसी गैर मुअय्यन चीज के लिए, जैसे रजुल है और फर्स है। देखिए, अब नकेरा की तारीफ आसानी से कर रहे हैं, क्या बतलाते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक चीज ना हो, ऐसा लफ्ज जो किसी स्पेसिफिक चीज को ना बतलाता हो, मुअय्यन चीज नहीं है, गैर मुअय्यन चीज है, नॉन स्पेसिफिक है, तो फिर वो क्या होता है, नकेरा कहलाता है। तो आसान लफ्जों में जो लफ्ज मारिफा नहीं वो नकेरा है। ठीक है, जैसे कि मिसाल दी रजुलन और फरसुन की, रजुल यानी घोड़ा, रजुल यानी आदमी, फरसुन यानी घोड़ा। अब देखे, मैं जब रजुलन कहता हूं तो ये हर शख्स पर सादिक आता है, ये भी रजुल है, वो भी रजुल है, वो भी रजुल है, तो बहुत सारे रजुल हैं, तो किसी एक शख्स को बतला रहा है क्या लफ्ज रजुल, नहीं, इसीलिए ये नकेरा है। उसी तरह फरसुन घोड़े पर सादिक आता है। ठीक है, और याद रखना, यहां पर मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने तो एक बात बतला दी, क्या, एक बात बतला दी कि आरफुल मारिफ, यानी कि मारिफा होने में तरतीब का जिक्र किया कि जो जमीरें हैं उनका दर्जा पहला, फिर उसके बाद जो है अलम का, फिर मुबहमात का, फिर मुअर्रफ बिन निदा का, फिर मुजाफुन इलै वगैरह।
جی، اس طرح کے درجات بتلا کر انہوں نے بتلایا کہ کس معرفہ میں معرفہ ہونے کی زیادہ قوت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھنا، علی الاطلاق اعرف المعارف لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ سے زیادہ معرفہ دنیا میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ امام سیبوی رحمہ اللہ علم نحو کے بہت بڑے امام تھے۔ وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، کیونکہ میں اس بات کا سب سے زیادہ قائل تھا کہ علی الاطلاق اعرف المعارف لفظ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور علی الاطلاق انکرو نکرات لفظ شیء ہے۔ لفظ شیء سب سے زیادہ اس کے اندر نکیرہ والی صفت پائی جاتی ہے، اور لفظ اللہ سب سے زیادہ معرفہ ہے دنیا میں۔ چونکہ میں اس گرامر کی اس لاء کا قائل تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ دیکھیں سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ تو اللہ کی شان، اللہ جس عمل کو پسند کرے ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھیں نحویین ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، لیکن ایک بات، ایک قاعدے کی وجہ سے اللہ جو ہے ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما رہا ہے کہ لفظ اللہ کو اعرف المعارف کا عقیدہ رکھتے تھے آپ امام سیبوی رحمہ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ یاد رکھنا۔ عرب کے بعض قبیلے تعریف کے لیے الف میم استعمال کرتے تھے، اس کو معرف بالمیم کہتے تھے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ انتہائی قلیل ہیں۔ چند قبیلے اسے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، چند قبیلے استعمال کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے لیس منم بری امسیام فی ام سفری، ہاں فیم سفری، ایسا ہے، یعنی لیسا من البری الصیام فی السفری ہے وہ، تو جہاں جہاں الف لام آتا ہے وہاں وہاں الف میم استعمال کرتے ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یہ حدیث لیسا من البری الصیام فی السفری، کیونکہ سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر لیسا منم بری امسیام فیم سفری، تو الف لام کی جگہ الف میم، تو یہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ استعمال کرتے تھے، بہت قلیل تھا، تو اس وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ الف لام جو ہے سارے عرب استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک معرفہ اور نکیرہ کی بحث مکمل ہوئی، اور چونکہ مصنف خاتمہ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اسم کے متعلق سارے احکامات کو ذکر کریں گے ادر دین ان کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں، تو سب سے پہلی خصوصیت انہوں نے معرفہ اور نکیرہ کی بحث کی، پہلی فصل۔ اب دوسری فصل قائم کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سی فصل ہے؟ فصل اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء۔ جی، اب یہاں فرماتے ہیں دوسری فصل، یہ فصل ثانی ہے، اسماء عدد کے بارے میں۔ اسماء عدد، اسم کی جمع اسماء، عدد یعنی کہ نمبر، یعنی وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے تاکہ وہ دلالت کرے چیزوں کی، افراد کی مقدار پر، یعنی ایسا لفظ جو نمبرز کو بتلاتا ہے، عدد کو بتاتا ہے، کاؤنٹ کو بتلاتا ہے، تو اسے اسم عدد کہا جاتا ہے۔ وہ آگے پھر فرماتے ہیں، دیکھیے وَأُصُولُ الْعَدَدِ اثْنَتَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، اور بنیادی عدد 12 کلمے ہیں۔ بنیادی عدد کتنے ہیں؟ 12 کلمے۔ واحدۃ الی عشرہ، واحد یعنی کہ ایک سے لے کر 10 تک، یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میئتن و الفن، میئہ 100، الفن 1000، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 12۔ اب انہی کے کمبینیشن سے ہم نمبرز بناتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یہ ہو گئے 10۔ اس کے بعد میئہ یعنی کہ 100، اور اس کے بعد الف یعنی 1000۔ اب انہی کو ہم ملاتے ہوئے سارے نمبرز جو ہیں فارم کر سکتے ہیں۔ جی، وَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ، ان عددوں کا استعمال ایک سے لے کر 2 تک قیاس کے طریقے پر ہیں۔ قیاس کا طریقہ کا مطلب کیا ہے؟
آگے اس کو وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتا ہے۔ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں واحد کا یا اثنان کا، تو مذکر کے لیے مذکر میں واحد کہیں گے آپ، القلم واحد، ہاں، اور مؤنث کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ واحدتن، تا کے ساتھ کہیں گے واحدتن، الحقیبت، ہے نا، واحدتن، اس طرح۔ یہ کیا کہتے ہیں، واحد اور اثنان میں قیاس کے مطابق آتا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی مثالیں آگے بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں تقولو، جیسے آپ کہیں فی رجل، رجل کے متعلق، واحد، ہاں، رجل کے متعلق آپ کہتے ہیں کیسا؟ رجل واحد، رجل واحد، ایک آدمی، اور دو آدمی ہو تو رجلین، فی رجلین اثنان، دیکھیے، اور وفی رجلین اثنان، ہاں، اور اگر عورت ہو وفی امرأۃ واحدۃ، وفی امرتین اثنتان وثنتان، دو عورتیں ہوں تو اثنان نہیں، اثنتان تا کے ساتھ آتا ہے، یا سنتان، آپ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں میں سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اثنتان کہیں یا سنتان کہیں، یہ کیا کرتے ہیں، صرف الف اس کا شروع کا گرا دیتے ہیں، اثنتان یا سنتان، دونوں بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ امرأتین، ہاں، ان کے لیے اثنتان اور سنتان استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو گیا یہاں تک؟ اب آگے، وَمِن ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، اب ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک خلاف قیاس آتا ہے۔ خلاف قیاس کا کیا معنی؟ آنی، یعنی میری مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ للذکر بالتاء، للمذکر بالتاء، مذکر کے لیے تا کے ساتھ آتا ہے۔ تقول ثلاثۃ رجال، تین آدمی، تین مرد۔ اب سوال یہاں پر بھائی کہ آدمی تو مرد ہیں، یعنی کہ مذکر ہے، اور مذکر کے لیے تو مذکر عدد لانا چاہیے، یہ مؤنث عدد کیوں لے کر آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس آتا ہے، یعنی مذکر ہو تو مؤنث والا عدد لے کر آئیں گے، الی عشرۃ رجال، عشرت، ہاں، الی عشرۃ رجال، 10 آدمی تک، یہی آپ کہیں گے۔ اول المؤنث بدونها، اور مؤنث کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ ہے، تقول ثلاث نسوة الى 10 نسوة، مؤنث کے لیے کیا ہے، الٹا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ نے مذکر کے لیے 3 سے لے کر 10 تک کے لیے کیا کیا، آپ نے کون سا استعمال کیا؟ مؤنث کا استعمال کیا، جبکہ مؤنث اگر لفظ ہو تو اس کے لیے مذکر عدد استعمال کریں گے 3 سے لے کر 10 تک، اسی لیے اسے انہوں نے خلاف قیاس کہا۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مذکر کے لیے مذکر عدد آئے، مؤنث کے لیے مؤنث عدد آئے، تو یہ واحد اور اثنان میں تو چلتا ہے، لیکن 3 سے لے کر 10 تک یہ خلاف قیاس ہوتا ہے کہ مذکر آپ نے کہنا ہے تو مؤنث عدد استعمال کرنا پڑے گا، اور مؤنث آپ نے کہنا ہے تو مذکر عدد استعمال کرنا پڑے گا۔ مثلا مجھے کہنا ہے کہ 3 عورتیں ہیں، تو میں کہوں گا ثلاث نسوتن، ثلاثتو نہیں کہوں گا، ثلاثہ کے آخر میں تا نہیں لگاؤں گا، ثلاث نسوتن کہوں گا۔ اور اگر 10 عورتیں کہنا ہے تو میں کہوں گا عشر نسوتن، ہاں، 10 عورتیں، عشرتو نہیں کہوں گا، جبکہ مردوں کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، عشرت رجال۔ ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سن لیں کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد خلاف قیاس آتا ہے، مطلب یہ کہ مذکر کے لیے مؤنث آپ لفظ استعمال کریں گے اس میں عدد، اور مؤنث کے لیے مذکر اس میں عدد استعمال کریں گے۔ وبعد العشرتی، اور 10 کے بعد، تقول، جی،
وبعد العشرتی، کیا ہے دیکھیے یہاں پر، تقول احد عشر رجلا واثنا عشر رجلا ثلاثة عشر رجلا إلى 19 رجلا. جی، اب یہاں سے کیا بتلا رہے ہیں؟ اس کی تمییز کے بارے میں. یاد رکھیں، عدد کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اس کی تمییز ہوتی ہے، یعنی کہ معدود جسے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اسے معدود بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تمییز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عدد کے ابہام کو دور کرتا ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے لیے معدود جمع لائیں گے اور اس کو مجرور کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے یہاں پر کیا بتلا رہے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک تمیز مفرد منصوب آتی ہے. ٹھیک ہے. نیز 11 اور 12 تمیز کے مطابق یعنی مذکر کے لیے عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، جیسے احد عشرہ رجلن. احدہ کا مؤنث احدا ہوتا ہے اور عشرہ کا مؤنث عشرتا ہوتا ہے. اہل حجاز کے نزدیک 11 سے 19 تک اگر عشرہ کے ساتھ تا مل جائے تو پھر شین کو ساکن پڑھنا، کیونکہ شین کی فتحہ کی صورت میں 4 فتح اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ زبان پر ثقل پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ساکن پڑھتے ہیں شین. اور 12 رجلن اور 13 سے لے کر 19 تک. ٹھیک ہے. پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا جبکہ دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا، جیسے کہ 13 رجلن. تو کیا بات کی انہوں نے یہاں پر، غور سے دیکھیے اعداد کے بارے میں. 11 رجلن 11 آدمی، 12 رجلن 12 آدمی، و 13 رجلن 13 آدمی. تو پہلے جو دو تھے، آپ کو پتا ہے واحد اور اثنان کے اندر خلاف قیاس نہیں ہوتا، موافق قیاس ہوتا ہے. لیکن یہاں سے دیکھیے واپس 13 سے لے کر پھر الا 19 یعنی کہ 19 تک، 19 رجولن 19 آدمی، تو یہاں ثلاثہ مؤنث آیا، اسی طرح 9 تک مؤنث ہی رہے گا، جبکہ آپ مذکر اس کی تمییز لے کر آ رہے ہیں. اور مؤنث کے لیے پھر اس کے اپوزٹ ہوگا، جہاں جہاں مذکر تھا وہاں وہاں مؤنث، اور جہاں مؤنث وہاں مذکر. جیسے کہ اوپر کیا تھا، 11 اور 12 کے لیے مذکر لفظ تھا، اب یہاں پر مؤنث لائیں گے. احدا عشر امرأتن، اثنتا عشرت امرأتن، یہ دو ہو گئے. یہاں تک تو پچھلی کیس میں مذکر تھا تو مؤنث بنا دیا. اب یہاں سے دیکھیے 13 سے لے کر 19 تک، تو یہ سارے عدد مذکر بن جائیں گے اگرچہ کہ ہم مؤنث تمییز لے کر آ رہے ہیں، معدود ہمارا مؤنث ہے. تو 13 امرأتن، 19 امرأتن. ٹھیک ہے. وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ کیا کہیں گے، 20 رجلا 20 آدمی، و 20 امرأتن 20 عورتیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں کریں گے، بلا فرقین. ہاں، بین المذکری والمؤنثی الی 90 رجلا وامرأتن. کہاں تک؟ 90 تک. ہم جی. اللہ اکبر. تو 90 تک یعنی کہ 99 تک یہی قاعدہ لگے گا، جو 13 سے لے کر 19 تک تھا. ثم تقول، پھر آپ یوں کہیں گے اس کے بعد. ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. 90 رجلا وامرأتن، یعنی کہ 99 آدمی، 99 عورتیں. پھر اس کے بعد وَأَحَدَ وَعِشْرُونَ رَجُلًا، یہ 21 آدمی. احدا و 20 امرأتن، قاعدہ وہی ہے جو پیچھے 11 سے لے کر 19 والا قاعدہ ہے. 22 رجلا 22 آدمی، اور
इस्नतानी व इशरूना इमराअतन, 22 औरतें। फिर सलासता व इशरूना रजुलन, कितने? 23 मर्द, 23 आदमी। व सलासू व इशरूना इमरातन, 23 औरतें। ये कहाँ तक चलेगा? तिसअतुन व तिसईना रजुलन, ये पूरा 99 तक जाएगा। हम्म। तो तिसईना रजुलन, 99 मर्द। व तिसआ व तिसईना इमरातन, 99 औरतें। सुम्मा तक़ूल, फिर उसके बाद आप मिआ का इस्तेमाल करेंगे, यानी 100 का। मिअतु रजुलिन, यानी 100 मर्द। मिअत मिअतु इमराअतिन, कितने? 100 औरतें। वो अल्फु रजुलिन, और 1000 मर्द। अल्फु इमरातिन, 1000 औरतें। मी अता, अगर आप इसको तस्निया बनाएंगे तो 200 बन जाएंगे। मी अता रजुलिन, कितने हो गए? 200 मर्द। ठीक है। तो मी अता रजुलिन, 200 मर्द। वो मी अता इमरातिन, 200 औरतें। वो अल्फा रजुलिन, 2000 मर्द। वो अल्फा इमरातिन, 2000 औरतें। तो इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, बिला फर्क बैन अल मुदक्करी वल मुअन्नसी। फ़इज़ा ज़ादा अलल मिअती वल अल्फी युस्तअमलु अला क़ियास मा अरफ़ता, तो फिर उसे क़ियास के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं। हम्म। वयुक़द्दिमु अलिफ़ु अलल मिअती वल मिअती अलल आहादी वल आहादु अलल अशराती। अब नंबर्स में सीक्वेंस कैसे रखनी है, इनको कैसे रखना है, तो कहते हैं पहले मुकद्दम किया जाएगा अल्फ को। ठीक है। अब ये जो है प्लेसेस बता रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा वगैरह जो होता है, उसको किस तरह इस्तेमाल करने का, पोजीशन, जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, उसको यहाँ पर बतला रहे हैं कि कैसे प्लेस करना है आपने अरबिक में नंबर को। तो सबसे पहले 1000 को प्रेफरेंस देंगे, 1000 अल्फ को पहले लिखेंगे। उसके बाद मिया 100 को लिखेंगे। उसके बाद इकाइयों को दहाइयों पर जो है फौकियत दी जाएगी। तो आप नंबर कैसे बोलेंगे, मसलन कहना है आपको। 4521 मर्द। ठीक है। तो आपने पहले किसको लाया? थाउजेंड्स को, फिर उसके बाद हंड्रेड्स को, फिर उसके बाद वो जो दिहाई होती है, और फिर सिंगल नंबर। ठीक है ना। तो अरबी में आपने कैसे लिखना है? चार के लिए सबसे पहले आपने क्या कहना है? 4000 मर्द। तो आप कहेंगे अरबातु आलाफिन, अरबातु आलाफिन, 4000, ये हो गए। फिर उसके बाद मुझे कितने कहना है? 500, खमसुमिअतिन, 500। अरबातु आलाफिन व खमसुमिअतिन व वाहिद व इशरून रजुलन, 21। वाहिद एक, इशरून 20, तो कितने हो गए? 21। तो वाहिद व इशरून रजुलन। तो पूरा कैसा बनेगा? अरबातु आलाफिन व खमसुमिअतिन वाहिद व इशरून रजुलन, 4521 मर्द। 4521 जो है अफराद। ठीक है। अब तर्जमा करने का तरीका आपको समझ में आ गया कि नंबर्स को किस तरह सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। तो अब तर्जमा देखिए। तकूलो, आप यूं कहते हो, इंदी अल्फुं व मिअतुं व अहदुं व इशरूना रजुलन। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ? अल्फुं व मिअतुं व, क्या है? वाहिद है, अहदुन नहीं होना चाहिए। हाँ, वाहिद होना चाहिए। ये यहाँ पर एक वाव मिसिंग है, वो ये वाहिद होना चाहिए। इन दी अल्फुम व मिअतुम व वाहिदुम व इशरूना रजुलन होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ये कितना बनेगा? चलिए, अल्फुन 1000, मिअतुन 100, वाहिद व इशरून, ये कितने बन जाएंगे? 21।
1121 آدمی۔ اندی میرے پاس 1121 آدمی ہیں۔ والفانی ومئتانی واثنانی وعشرون رجلا، میرے پاس 2222 مرد ہیں۔ ہم سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ الفانی ومئتانی واثنانی وعشرون رجلا کیا مطلب؟ میرے پاس 2221 آدمی ہیں یہ۔ اب آگے، وَأَرْبَعَةُ وَأَرْبَعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ امْرَأَةً کتنے ہو گئے؟ یہ عدد پڑھیے، کیا نمبر ہے یہ؟ 4,000 الفن ہزار کو کہتے ہیں، آلاف جمع آ گئی اس کی، 4,000، پہلے اس کو لکھ لیں 4,000۔ اس کے بعد تسعمائة کتنے ہو گئے؟ تسعمائة 900، 900۔ وخمس واربعون کتنے ہو گئے؟ 45۔ تو 4,945 عورتیں۔ وعلیک بالقیاس، اور آپ پر پھر جو ہے لازم ہے کہ قیاس کے مطابق کریں۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے بس یہیں پر روک دیتے ہیں۔